بڑھتے ہیں قدم مجلس سرور میں جہاں سے، بڑھتے ہیں قدم مجلس سرور میں جہاں سے، زہرا کی دعا ساتھ میں چلتی ہے وہاں سے۔ آپ تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف فرما ہوں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہونے جا رہا ہے۔ جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں تاکہ اس مجلس کا آغاز ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جانب حسینی فاؤنڈیشن حسینی چینل کی طرف سے مجلس عزا بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام و زیارت شبیہ تابوت ابھی چھوٹے امام باڑے میں جس کا آغاز ہو گیا، اب اس وقت سوز و سلام پیش کرنے کے لیے ہم گزارش کریں گے جناب شکیل صاحب اور نایاب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوز و سلام سے اس پروگرام کا آغاز کریں. بآواز بلند ایک نعرہ صلوات. جو حضرات بھی نیچے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں اور اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. اب جناب شکیل صاحب اور نایاب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ سوز و سلام پیش فرمائیں. بآواز بلند ایک نعرہ صلوات. جناب آغا سروش صاحب کا کلام ہدیہ سماعت ہے اور اس سے پہلے اسی مناسبت سے 4 مصرے حاضر ہیں. سماعت فرمائیے. ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد. علی کا ادنا غلام ہوں میں،
علی کا ادنا غلام ہوں میں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا؟ ہے ہو بے حیدر سے دل معطر، گلاب لے کر میں کیا کروں گا؟ لحد میں آیا تھا جو فرشتہ، لحد میں آیا تھا جو فرشتہ، یہ کہہ کے واپس چلا گیا وہ، لکھی ہے ناد علی کفن پر، حساب لے کر میں کیا کروں گا؟ نکیرن کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرن کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرن کا دل علی کا قصیدہ سنانا پڑے گا، نکیرن کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرن کا دل نہیں ہے کچھ آسان ملنا علی کا، نہیں ہے کچھ آسان ملنا علی کا، محمد کو کعبے تک آنا پڑے گا، نکیرن کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرن کا دل۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے۔ عجب شان سے ہوگی معراج حیدر، عجب شان سے ہوگی معراج حیدر، نہ جانا پڑے گا نہ آنا پڑے گا، نکیرن کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرن کا دل جو ہونا ہو شامل ہماری خوشی میں، جو ہونا ہو شامل ہماری خوشی میں، جدار حرم مسکرانا پڑے گا، نکیرن کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرن کا دل حرم میں خدا نصیری کے آگے
تو اپنے سر کو جھکانا پڑے گا، نکیرین کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرین کا دل۔ چلے ہو تو کچھ جنتیں ساتھ رکھ لو، چلے ہو تو کچھ جنتیں ساتھ رکھ لو، فقیروں کو دینا دلانا پڑے گا، نکیرین کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرین کا دل۔ سوئے خلد کیا سوچ کر آ رہے ہو، سوئے خلد کیا سوچ کر آ رہے ہو، یہاں داغ ماتم دکھانا پڑے گا، نکیرین کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرین کا دل۔ مجھے بے سہارا سمجھتی ہے دنیا، مجھے بے سہارا سمجھتی ہے دنیا، سرو شب علی کو بلانا پڑے گا، نکیرین کا دل لبھانا پڑے گا، نکیرین کا دل۔ فاتحہ۔ ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانوں اڑائے، ہائے ہائے شاہ سوتے ہیں سر کو کٹائے، ہائے ہائے سر پبانوں کے وارث نہیں ہیں، مر گئے سب، جس کا جی چاہے آ کر ستائے، ہائے ہائے بیویوں میں تلاطم ہے برپا، بادشاہ کے جب لعینوں نے خیمے جلائے، ہائے ہائے مانگ میں بھر دو سندل کے بدلے،
خاک سیرا کوئی رنڈ سالا لا کر پنائے ہائے ہائے صغرا کہتی تھی بنی سے دیکھو دادی میرے پردیسی واپس نہ آئے ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانو اڑائے ہائے ہائے جو تو تھے عالی جناب شکیل صاحب نایاب صاحب جو سوز و سلام پیش فرما رہے تھے. ہمارے عالی جناب نایاب ہلوری صاحب، فام پترولوی صاحب اور وقار سلطان پوری صاحب اور ہمارے انجمن گنچا میڈیا کے سیکریٹری عالی جناب نصرت حسین صاحب لالا بھائی یہاں پر تشریف فرمائیں، اور ہمارے امداد بھائی بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں، اور یہاں پہ مولانا صاحب بھی تشریف فرمائیں. اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے عالی جناب جینا ظفر آبادی صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. باواز والا نے ایک نعرہ سلوات. سلوات دیجیے مل جل کے حضرات. اللہم صل علی امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس کے چند اشعار سماعت فرمائے. مطلع حاضر کر رہا ہوں. تنہا وجود صادق ایک ایسی کتاب ہے، تنہا وجود صادق ایک ایسی کتاب ہے، سائل کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، تنہا وجود صادق ایک ایسی کتاب ہے. اس نے مطلع سماعت فرمائے. تعلیم جعفری سے جسے اجتناب ہے، تعلیم جعفری سے جسے اجتناب ہے، دراصل وہ عدوئے رسالت مآب ہے، تعلیم جعفری سے. رضوان صاحب مطلع اور سماعت فرمائیں کہ میری بلندیوں کی یہ تعبیر خواب ہے، میری بلندیوں کی یہ تعبیر خواب ہے، میری جبی ہے اور دربو تراب ہے، میری جبی ہے اور دربو تراب ہے،
یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. ہر رتبہ محمد باقر کے لال کا ہے رتبہ محمد باقر کے لال کا. دونوں جہاں میں جعفر صادق خطاب ہے. دونوں جہاں میں جعفر صادق خطاب ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اے وارث علوم نبی مثل مرتضی. وقار بھائی نایاب بھائی یہ شعر بطور خاص سنیے. اے وارث علوم نبی مثل مرتضی تیری کتاب رخ کو بھی پڑھنا ثواب ہے. تیری کتاب رخ کو بھی پڑھنا ثواب ہے. یہ تو تھے عالی جناب جینا ظفر آبادی صاحب جو اپنا کلام پیش فرما رہے تھے. جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بسط ادب یہ گزارش ہے, التجا ہے, درخواست ہے کہ فرش اعضا پہ زیادہ ثواب ہے, یہاں پہ تشریف لے آئیں تو بہتر ہے. اور اس کے بعد ہم انہی سے ملتے جلتے ایک اور شاعر جو ابھی کلام پیش کیا ہوا جو دھن پیش کی تھی تو مجھے جناب عزادار حسین ازمی صاحب کا خیال آیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی تشریف لے آئیں. باوجہ بلند ایک نعرہ صلوات. ناظرین صاحب نے کہا وہی دھن پڑھ دو تب کیا کیا جائے, بڑی مجبوری. محمد وآل محمد بہرحال مسئلہ ملاحظہ ہو. لینا ہے تم کو بھیک تو آنا علی کے پاس. لینا ہے تم کو بھیک تو آنا علی کے پاس. ہے دو جہاں کا سارا خزانہ علی کے پاس. ہے دو جہاں کا سارا خزانہ علی کے پاس. اور یہ حسن مطلب بھی نیا بھائی ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا. سلمان جیسا دل ہے تو جانا علی کے پاس. سلمان جیسا دل ہے تو جانا علی کے پاس. سب کے لیے نہیں ہے ٹھکانہ علی کے پاس. سب کے لیے نہیں ہے ٹھکانہ علی کے پاس. اور یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. گر چاہتا ہے چاند زمین پر اتار لے. گر چاہتا ہے چاند زمین پر اتار لے. یہ علم لینے آئے زمانہ علی کے پاس. یہ علم لینے آئے زمانہ علی
کے پاس. یہ شعر بھی ملاحظہ ہو. قدموں کو دیکھ کر ہی ملیں گی بلندیاں. قدموں کو دیکھ کر ہی ملیں گی بلندیاں. آنا تو پھر نظر نہ اٹھانا علی کے پاس. آنا تو پھر نظر نہ اٹھانا علی کے پاس. گڈو بھائی شعر ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا لالا بھائی, خاص توجہ حضور. شجرے دکھائی دیتے ہیں چہروں کو دیکھ کر. شجرے دکھائی دیتے ہیں چہروں کو دیکھ کر. ہے ایسا ایک آئینہ خانہ علی کے پاس. ہے ایسا ایک آئینہ خانہ علی کے پاس. اور یہ آخری 3 شعر. کوئی پکارے اور وہ مدد کو نہ سکیں. کوئی پکارے اور وہ مدد کو نہ سکیں. ایسا نہیں ہے کوئی بہانہ علی کے پاس. ایسا نہیں ہے کوئی بہانہ علی کے پاس. تو یہ آخری 2 شعر ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا دونوں شعر. بہتر یہی ہے رک جا نصیری اسی جگہ. شعر ملاحظہ کیے گا, دونوں شعر خاص توجہ. بہتر یہی ہے رک جا نصیری اسی جگہ. اب دوسرا قدم نہ بڑھانا علی کے پاس. اب دوسرا قدم نہ بڑھانا علی کے پاس. یہ ساری کائنات کے مولا بھی ہیں مگر. یہ ساری کائنات کے مولا بھی ہیں مگر. ذاتی بس ایک گھر ہے پرانا علی کے پاس. ذاتی بس ایک گھر ہے پرانا. تو یہ تو تھے جناب عزادار حسین عزمی صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں عالی جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں, نیورولوجسٹ. اور اس وقت انہی کے بعد ہم چاہیں گے انہی سے ریلیٹڈ ایک اور شخصیت ہے یہاں پر کہ جب ابھی کرونا کال ہوا تھا, کرونا میں تو ایک شخص, بہت سارے لوگوں نے خدمت کی تھی, خدمت خلق انسانوں کی مدد کی تھی. اس میں ایک نام اور بھی ابھر کر آتا ہے ہمارے امداد امام صاحب, جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت وہ کام انجام دیے کہ جب لوگ قریب نہیں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پاس جاتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو ہم گزارش کریں گے امداد امام صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں. باواز بلند ایک نعرہ سلوات. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین
وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا الهدى وإنا لنا الآخرة والأولى صلوات بجب محمد سب سے پہلے شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر آپ سبھی کی خدمت میں اور آپ سب کی طرف سے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ لیل کی بہت مشہور و معروف آیت ہے جس کو اکثر مبلغین آپ سنتے رہتے ہوں گے ان سے، کہ جس میں پروردگار عالم ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے ان کا دور آسان دور تھا، آسان دور نہیں تھا، امام کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا تھا، لیکن تمام ائمہ جو تھے ان کے بنسبت آپ کا دور آسان دور تھا، اور چھٹے امام نے تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے کے لیے اور تمام علوم کو نشر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا موقع تھا، اور آپ نے اس کے تعلیمات کو نشر کیا۔ اہل بیت کی جو تعلیمات تھی، آپ سے پہلے جتنے امام تھے وہ اس طرح سے اہل بیت کی نشر و اشاعت نہیں کر پائے، کیونکہ اتنے ظلم ہوتا تھا ہر امام کے ساتھ، کسی کو قید میں ڈال دیا گیا تو کسی کو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن چھٹے امام کو موقع ملا کہ وہ تعلیمات اہل بیت کو نشر کر سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے پاس جو اقوال آتے ہیں وہ چھٹے امام سے منسوب ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے کہ چھٹے امام نے کہا، چھٹے امام نے کہا خالد صادق خالد صادق خالد صادق، آپ دیکھیں گے کیونکہ چھٹے امام کو بہت زیادہ موقع ملا، اور اس کے بعد آپ نے صرف دینی ہی علم نہیں بلکہ دنیاوی علم، بلکہ دنیاوی دینی علم یہ ہم نے بانٹ دیا ہے کہ یہ دین کا علم ہے، قرآن اور حدیث دین کا علم ہے، اور میتھمیٹک اور سائنس جو ہے دنیا کا علم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان دنیاوی علم، ہماری نظر میں جو دنیاوی علم ہے، اگر وہ حاصل کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی دینی کا علم ہے، اور اگر ہم دین کا علم حاصل کر کے دنیا کے پرست ہوئے جا رہے ہیں یا دنیا میں محو ہوئے جا رہے ہیں تو وہ پھر دنیا کا علم ہے۔ تو یہ دین ہم نے بانٹ دیا، لیکن دین کی نظر میں ہر وہ عمل، ہر وہ علم دین کا علم ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگر ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ہم کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، اگر اس سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے تو حقیقت میں وہ علم دین ہے۔ تو چھٹے امام کے دور میں چھٹے امام نے اپنے زمانے میں ایک یونیورسٹی قائم کی جس میں 4000 سے زیادہ طلباء اسٹوڈنٹ جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں بلکہ وہاں میتھمیٹکس بھی، سائنس بھی، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، تمام طرح کے علوم چھٹے امام کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ساتھ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اس گھرانے سے جڑے ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ رحم دل ہے، جو سب سے زیادہ کریم گھرانہ ہے، لیکن ہم جو ہے علم سے دور ہیں۔ ہم اس طرح سے اپنے ائمہ کو نہ پہچانوا پا رہے ہیں اور نہ پہچان پا رہے ہیں کہ جو جتنا ان کا حق ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ پروردگار عالم کا اگر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ایسے سلسلے سے ہمیں جوڑا ہے کہ ایک دو رہبر نہیں بلکہ ہمیں 12 امام دیے ہیں، اور ان سلسلے سے جوڑا ہے کہ جس نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا، جنہیں ہمیں جینے کا زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ یہ وہ گھرانہ اگر اس سے انسان متمسک ہو جائے، اس گھرانے سے، اپنے ائمہ اماموں سے انسان جڑ جائے اور ان کی تعلیمات سے کے اوپر اگر عمل کرے تو انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر انسان گنہگار خطا کار ہے تو اس در پہ آئے اور اس در کا وسیلہ دے تو پروردگار گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر انسان کو روزی روزگار چاہیے تو ہمیں یہ در ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ آج انسان پریشان ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوئی، نہ روزی ہے نہ روزگار ہے، ہم پریشان ہیں بہت زیادہ۔ کیوں پریشان ہے؟ اہل بیت کا چاہنے والا پریشان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کمی کس کی ہے؟ خداوند عالم تو کہہ رہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ذات کی وجہ سے۔ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، کیا ہے کہ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے۔
یعنی بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کی دعاؤں کو بارگاہ پروردگار میں پہنچنے نہیں دیتے۔ اگر ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں یہ تو وجہ نہیں کہ ہماری ہی وجہ سے ہماری دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ تو انسان اگر گنہگار اور خطاگار ہے اور امام کے در سے وابستہ ہے تو یقین مانیے یہ وہ در ہے کہ جو اتنا رحم دل ہے کہ گنہگار، سب سے زیادہ گنہگار مشہور پورے شہر میں کہ سب سے زیادہ خطاکار تمام شہر میں برائیاں جس گھر سے نکلتی تھی، ایک واقعہ چھٹے امام ہی کے زمانے کا ہے یہ واقعہ، اور اس کے بعد اپنی بات کو تمام کرنے کس طرح امام نے ایک گنہگار کو جنت کی سیر کرائی۔ ایک گنہگار تھا ابو بصیر کہ جو چھٹے امام کے صحابی ہے، چاہنے والا ہے، پانچویں امام، چھٹے امام اور ساتویں امام کے زمانے کے مشہور صحابی، اکثر واقعات اور اکثر اقوال ان کے ذریعے بھی ہم تک پہنچے ہیں، ابو بصیر کے ذریعے۔ ابو بصیر بصرے کے رہنے والے حج کے لیے نکل رہے ہیں، حج کے نکلنے سے پہلے تمام بصرے کے گھروں میں جا رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں، دلق الباب کرتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے رخصت کرو، دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے رخصت کرو، اسی طرح ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں۔ ایک دروازے پہ پہنچے، جیسے ہی اس دروازے پہ پہنچے ابو بصیر کو یہ خیال آیا کہ یہ بصرے کا سب سے زیادہ گناہ گار اور خطاکار انسان ہے، پورے بصرے میں جو گناہ عام ہے اس کی وجہ یہی شخص ہے، تو اس سے مل کے کیا کریں گے ہم۔ ابو بصیر اس کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں اور اسی طرح پورے بصرے سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ دوسرے دن جب ابو بصیر حج کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں تو ہمارا جو دین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے گھر سے کوئی سفر پہ جائے یا تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے تو جہاں تک کہ تم جا سکتے ہو اس کو پہنچانے جاؤ۔ اسی طرح ابو بصیر جب حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تمام بصرے کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور بصرے کے دروازے تک کے ابو بصیر کو پہنچانے آئے۔ ابو بصیر کہتے کہ میں رخصت ہو رہا تھا، سب سے میں نے دیکھا کہ بصرے کے تمام لوگوں کی بھیڑ ہے، اسی بھیڑ میں دیکھا کہ وہ گنہگار اور خطاکار انسان بھی ہے جو مجمع کو چیرتا ہوا مجھ تک آیا اور کہنے لگا اے ابو بصیر میں تو اس لائق نہیں تھا کہ آپ ہمارے دروازے پر آتے، لیکن مجھے آپ کو رخصت کرنا تھا، ہمارا فرض تھا، لہٰذا آپ کو میں رخصت کرنے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد ابو بصیر سے اس نے دو باتیں کہیں، کہا اے ابو بصیر جب آپ حج کر کے سے فارغ ہو جائیں گے اور مدینے جائیے گا تو مدینے میں ہمارا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اب گنہگار ہے، بصرے کا سب سے گنہگار، سب سے خطاکار، پورے بصرے میں جو برائیاں پھیلی تھیں وہ اسی کی وجہ سے پھیلی تھیں۔ کہتا ہے ابو بصیر جب آپ مدینے جائیے گا اور امام کی خدمت میں پہنچیے گا تو امام کو میرا سلام کہیے گا اور ایک سوال کریے گا میری طرف سے کہ امام سے یہ پوچھ لیے گا کیا مجھ جیسے خطاکار اور گنہگار کی بھی بخشش ممکن ہے؟ ابو بصیر جاتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ مدینے جاتے ہیں، مدینے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب سلام ملتا ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر ایک صندوق امام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ یہ صندوق ہے، جب میں بصرے سے نکل رہا تھا تو آپ کو لوگوں نے پیغام بھجوائے ہیں، ہدیے اور تحفے بھیجے ہیں اور رقم شریعہ آپ تک پہنچائی ہیں جو اس کے اندر ہے۔ اب امام نے تمام بصرے کے لوگوں نے جو امام کو ہدیے تحفے بھیجے تھے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ابو بصیر سے مخاطب ہو کہا ہے ابو بصیر کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تمہارے پاس جو کسی نے بھیجا ہو؟ تو ابو بصیر ذہن سے نکل گیا کہ کسی نے سلام بھی بھیجا تھا۔ کہا نہیں امام اور تو کچھ نہیں ہے، یہی بس ہے، جس نے جو دیا تھا ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ پھر امام پوچھتے ہیں کہ ابو بصیر کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے پیغام جو ہم تک پہنچانا ہے تمہیں؟ پھر ابو بصیر کہتے ہیں نہیں امام ایسا تو کوئی اور پیغام نہیں ہے۔ پھر امام کہتے ہیں اے ابو بصیر جب تم بصرے سے نکل رہے تھے تو ایک شخص تمہارے قریب آیا تھا اور کہا تھا میرا سلام امام تک پہنچا دینا، تم نے وہ سلام نہیں پہنچایا، گنہگار ہے، خطاکار ہے، لیکن امام نے اصلاح کا طریقہ بتا دیا کہ اصلاح جو ہے وہ قوم کو دھتکار کے نہیں ہو سکتی، گلے لگا کے ہوتی ہے۔ اگر انسان جوانوں کو دھتکار کے اصلاح کرنا چاہ رہا ہے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کا اگر ہمیں کوئی درس دے رہا ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے ابو بصیر وہ سلام نہیں پہنچایا؟ ابو بصیر کہتے ہیں امام ہاں میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے آپ کو سلام کہلایا ہے
اور کہا ہے کہ مجھ جیسے گنہگار اور خطاکار کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو امام نے کہا اے ابو بصیر تم جب بصرے واپس جانا تو سب سے پہلے اس کے دروازے پر جانا اور اس سے کہنا میں نے اس کے سلام کو قبول کیا اور ایک وعدہ وہ ہم سے کرے ایک وعدہ ہم اس سے کریں گے۔ ابو بصیر مدینے سے بصرہ آئے اور سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی اس کے دروازے پہ پہنچے دخل الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ابو بصیر موجود ہے۔ کہا اے ابو بصیر آپ اور کہاں ہمارا در اور کہاں آپ ہم سے کہتے میں آپ تک آ جاتا۔ ابو بصیر نے کہا میں نہیں آیا ہوں بلکہ امام نے بھیجا ہے، گنہگار ہے خطاکار ہے، لیکن امام اصلاح کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اصلاح ہوتی ہے معاشرے کی۔ ابو بصیر نے کہا کہ امام نے تمہارا سلام قبول کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ایک وعدہ تم ان سے کرو۔ امام نے کہا ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، کہا تم اس امام سے یہ وعدہ کرو کہ کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ امام یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت کرائیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا اس کے بعد کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ ابو بصیر چلے گئے، کچھ مہینے گزرے تھے، ابو بصیر کو پتہ چلا، خبر ملی کہ وہ شخص علیل ہے، بستر علالت پر ہے۔ ابو بصیر پہنچتے ہیں، گھر والوں سے دریافت کرتے، کہتے ہیں کافی عرصہ گزر گیا جب سے آپ آئے ہیں، اس کے کچھ دن کے بعد سے یہ ایسی کیفیت میں ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ ہاتھوں کو جنبش ہوتی ہے، نہ اس کے پیروں کو جنبش ہوتی ہے، یہ بس ایک سکوت کے عالم میں لیٹا ہوا ہے، نہ کچھ بول پا رہا ہے، نہ کچھ سن پا رہا ہے، نہ کچھ جواب دے رہا ہے۔ ابو بصیر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، گھر والوں کو تسلی تشفی دیتے ہیں اور اس کے بعد اٹھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی اٹھنے لگتے ہیں وہ شخص ابو بصیر کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے ابو بصیر ابھی بیٹھو۔ اب جو شخص 3 مہینے سے نہ بول پا رہا ہو، نہ اٹھ پا رہا ہو، نہ ہاتھوں میں صلاحیت رہو، وہ ابو بصیر کا ہاتھ جیسی پکڑتا ہے، گھر والے بھی چونک جاتے ہیں کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ ابو بصیر کو بیٹھا لیتا ہے، کہتا ہے ابو بصیر بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد کہتا ہے ابو بصیر 3 مہینے گزر گئے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ابو بصیر 3 مہینے گزر گئے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اے ابو بصیر میں بے ہوش نہیں تھا بلکہ میں خواب غفلت میں تھا اور ہمارا امام ہمیں جنت کی سیر کرا رہا تھا۔ یہ ہیں چھٹے امام کہ جنہوں نے ایک گنہگار اور خطاکار کی بخشش کی اور اس کو جنت کی سیر کرائی۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار سے اور امام کی خدمت میں کہ جس طرح آپ نے اس گنہگار اور خطاکار کی بخشش کرائی، اے امام ہم بھی گنہگار خطاکار ہیں، جس طرح آپ نے اس گنہگار اور خطاکار کو بخشا ہماری بھی بخشش کرا دیے گا، ہماری بھی سفارش خداوند عالم کے بارگاہ میں کر دیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جدت عالی جناب امداد امام صاحب جنہوں نے گفتگو فرمائی یہاں سے، اور اس کے بعد ہم گزارش کریں گے عامر فیض آبادی صاحب سے جو تشریف لائیں اور وقت کا خیال رکھیں، اور بھی دیگر شورائے کرام یہاں پر موجود ہیں۔ بابا زبالن ایک نعرہ سلوات۔ ایک اور سلوات پڑھیں گے بابا زبالن، بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع چند شعر۔ پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا، پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا، واللہ محمد اوسطنا محمد۔ پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا، حیدری نعرہ لگانا ہوگا، پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا۔ اور یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا، بس نہیں ذکر شہادت کافی، بس نہیں ذکر شہادت کافی، نام قاتل بھی بتانا ہو
ہوگا نام قاتل بھی بتانا ہوگا خون طاہر ہے بتانا ہوگا پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا چھوٹا بچہ نہ سمجھ اصغر کو چھوٹا بچہ نہ سمجھ اصغر کو حرملا ہار کے جانا ہوگا حرملا ہار کے جانا ہوگا حیدری نعرہ لگانا ہوگا پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا بس 2 شعر پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا یوں بلندی نہیں ملنے والی یوں بلندی نہیں ملنے والی سر در شہ پہ جھکانا ہوگا سر در شہ پہ جھکانا ہوگا حیدری نعرہ لگانا ہوگا پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا اور آخری شعر بغیر کسی تمہید کے پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا حیدری نعرہ لگانا ہوگا پاک شجرہ ہے بتانا ہوگا آخری شعر ابو علی حق کے مخالف ہے بہت ابو علی حق کے مخالف ہے بہت وارث حق کو بلانا ہوگا وارث حق کو بلانا ہوگا بس نہیں ذکر شہادت کافی نام قاتل بھی بتانا ہو بس اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم عالی جناب وقار سلطان پوری صاحب سے گزارش کریں گے وہ تشریف لائیں آپ حضرات باواز بلند نعرے سلوات سے ان کا استقبال کریں دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے ایک مطلع ایک شعر چھٹے امام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور ایک مطلع 2-3 شعر صلوات پڑھے محمد وآل محمد زبانیں وقف ہیں اپنی برائے جعفر صادق زبانیں وقف ہیں اپنی برائے جعفر صادق کبھی جھوٹے نہیں کرتے ثنائے جعفر صادق کبھی جھوٹے نہیں کرتے ثنائے جعفر صادق
قناعت سخاوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی، قناعت سخاوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی، رہی فاقوں میں بھی جاری عطائے جعفر صادق، رہی فاقوں میں بھی جاری عطائے جعفر صادق۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مطلب دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ سارے سخی ہیں، سخاوت حسین ہے، بطور خاص سارے سخی ہیں، سخاوت حسین ہے، ہم جیسے فطرسوں کی ضرورت حسین ہے، ہم جیسے فطرسوں کی ضرورت حسین ہے۔ اڈو بھائی یہ شعر دیکھیے گا خاص طور سے کہ سائے میں جس کے خانے کعبہ بھی آ گیا، سائے میں جس کے خانے کعبہ بھی آ گیا، ایسی فضیلتوں کی عمارت حسین ہے، ایسی فضیلتوں کی عمارت حسین ہے، خنجر کو موت آئی زمیں کھا گئی اسے، خنجر کو موت آئی زمیں کھا گئی اسے، نوکے سینہ پا زندہ سلامت حسین ہے، نوکے سینہ پا زندہ سلامت حسین ہے۔ آخری دو شعر اور آپ کی زحمت تمام، کہ اسلام بولا خاک شفا میری سجدگاں، ڈوبائی شعر دیکھیے گا، کہ اسلام بولا خاک شفا میری سجدگاں، زینب میری نماز ہے نیت حسین ہے، زینب میری نماز ہے نیت حسین ہے۔ اور آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو، نائب بھائی دیکھیے گا، کہ بولی نماز فرش عزا پہ پڑھو مجھے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے خاص طور سے عابد بھائی، کہ بولی نماز فرش عزا پہ پڑھو مجھے، میری قبولیت کی ضمانت حسین ہے، میری قبولیت کی ضمانت بولی نماز فرش عزا پر پڑھو
قبولیت کی ضمانت حسین ہے، میری قبولیت کی عزت سے جی رہا ہوں، یہ کم تو نہیں وقار، عزت سے جی رہا ہوں، یہ کم تو نہیں وقار، پردیس میں ہوں میں، میری ہمت حسین ہے، پردیس میں ہوں میں، میری ہمت حسین ہے، زینب میری نماز۔ ہمارے وقار بھائی نے بہت اچھا کلام پیش کیا۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور تبرک کے طور پر جو تبرکات ہیں اس کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر ڈائم رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اگر میری آواز سن رہے ہوں تو تشریف لے آئیں، اور ساتھ میں ہم بلائیں گے عالی جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کو کہ آپ بھی تشریف لے آئیے۔ آپ جناب ڈاکٹر ڈائم صاحب کو تبرک کے طور پر ایک ذریعہ اقدس ہے وہ آپ پیش کریں گے، اور زبلن ایک نعرہ صلوات۔ اس کے بعد ہم ایک بار جناب شکیل رضوی صاحب، مشہور صحافی جرنلسٹ، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی یہاں پہ تشریف لے آئیں، اور ان کو جناب عارض زیدی صاحب اور اسد عباس صاحب ایک بار پھر سے تشریف لائیں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو پیش فرمائیں گے۔ عارض عباس صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں، اور ڈاکٹر اسد عباس صاحب سے بھی میری التجا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے تشریف لے آئیں، اور جناب شکیل رضوی اگر میری آواز سن رہے ہوں تو وہ بھی یہاں پہ تشریف لے آئیں۔ بابا زبلن ایک نعرہ صلوات۔ بس اس کے بعد دو شاعر اور میرے پاس موجود ہیں، جن میں عالی جناب نایاب حلوری صاحب، ان کو میں محفوظ کر لیتا ہوں آخری کے لیے۔ ابھی ہم چلیں گے عالی جناب افہام مترولوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ کلام پیش کریں۔ بابا زبلن ایک نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلع، دو اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں نایاب بھائی، ڈاکٹر صاحب، زوی بھائی، وقار بھائی، امداد بھائی اور قبلہ سماعت فرمائیں۔ لیاقت بھائی، گڈو بھائی دیکھیے۔ خود فخر کو بھی فخر ہے، یہ فخر بجا ہے، خود فخر کو بھی فخر ہے، یہ فخر بجا ہے، خود فخر کو بھی فخر ہے، یہ فخر بجا ہے، جعفر کے فقیروں میں میرا نام لکھا ہے، جعفر کے فقیروں میں میرا نام لکھا ہے،
خود فخر کو بھی فخر ہے، یہ فخر بجا ہے، جعفر کے فقیروں میں میرا نام لکھا ہے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ ہم مجلس و ماتم کے بنا جی نہیں سکتے، ہم مجلس و ماتم کے بنا جی نہیں سکتے، یہ غم ہمیں اجداد سے ورثے میں ملا ہے، یہ غم ہمیں اجداد سے ورثے میں ملا ہے، یہ غم ہمیں ہم مجلس ماتم کے بنا جی نہیں سکتے، یہ غم ہمیں اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ فتوے تو لگاتا ہے مگر جان لے مفتی، فتوے تو لگاتا ہے مگر جان لے مفتی، جعفر کی ثنا خالق اکبر کی ثنا ہے، جعفر کی ثنا خالق اکبر کی ثنا ہے۔ ایک مطلع اور 3-4 اشعار حاضر کروں گا، بطور خاص سماعت فرمائیے، اور ایک نعرہ درود ارشاد فرما دیجیے۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے سماعت فرمائیے۔ حاضر کرتا ہوں کہ زینب نے خود کو لہجہ حیدر میں ڈھال کے، شو بھائی، زینب نے خود کو لہجہ حیدر میں ڈھال کے دکھلا دیا یزید کا شجرہ کھنگال کے، دکھلا دیا یزید کا شجرہ کھنگال کے۔ شعر حاضر کرتا ہوں۔ وہ صلح کا صفحہ ہو یا ہو کربلا کی جنگ، وہ صلح کا صفحہ ہو یا ہو کربلا کی جنگ، حیدر کے لال ملتے ہیں سب ایک خیال کے، حیدر کے لال ملتے ہیں سب ایک خیال کے۔ شعر ملاحظہ فرمائے۔ ہم بھی فقیر شاہ سلونی ہے اس لیے، ڈاکٹر صاحب، ہم بھی فقیر شاہ سلونی ہے اس لیے، 14 جواب رکھتے ہیں ہر ایک سوال کے، 14 جواب۔ ہم بھی فقیر شاہ سلونی ہے اس لیے، 14 جواب رکھتے ہیں ہر ایک سوال کے، 14 جواب۔ اب تو بھی بولتا ہے خلاف غم حسین، اب تو بھی بولتا ہے خلاف غم حسین، آثار دکھ رہے ہیں یہ تیرے زوال کے،
آثار دکھ رہے ہیں یہ تیرے زوال کے آثار آخری شعر حاضر کرتا ہوں. عابد مدینہ پہنچے تو ہر سمت شور تھا. عابد مدینہ پہنچے تو ہر سمت شور تھا. طوفان سے یہ لائے ہیں کشتی نکال کے. طوفان سے یہ لائے ہیں کشتی نکال کے آثار دکھ رہے ہیں. یہ تو تھے عالی جناب افام اترولوی صاحب جو اپنا کلام پیش فرما رہے تھے. اب ہم ایک اہم مشہور و معروف شخصیت عالی جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور خصوصی طور پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی وہ تمام جو سامعین یہاں پر موجود ہیں ان تک اپنا کلام پیش فرمائیں. باوجہ بلند نعرہ صلوات. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں چھٹے امام کا پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو یہ موقع مجلس کا ہے اور میں قبلہ کی مجلس سننے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو علم کی بات کرتا ہے. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو دو لفظ سب سے زیادہ بار قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ اللہ ہے اور دوسرا لفظ علم ہے. یعنی اگر صحیح ترتیب کے حساب سے سوروں کو دیکھا جائے تو جو پہلی آیت آئی ہے وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، یعنی پڑھنے سے شروع ہوتی ہے. تو اسلام میں علم پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور چھٹے امام کے ریفرنس سے، ان کی شہادت کے عنوان سے یا ان کی ولادت کے عنوان سے کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی پروگرام ہو اور علم کی بات نہ ہو تو علم کی بات ضروری ہے. ابھی میں ڈائریکٹ چونکہ کلینک سے آ رہا ہوں تو شاید وہی دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں، تو بس بہت جلدی سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلام نے قرآن کی روشنی میں جو لوگوں کو دعوت دی ہے تو ایک انکلوژن کرائیٹیریا رکھا ہے کہ دیکھو کس کو حقیقی اسلام اور مسلمان سمجھنا، اور ایک ایکسکلوژن کرائیٹیریا رکھا ہے کہ دیکھو اگر یہ صفات ہوں تو ان کو اسلام سے باہر کر دینا. تو قرآن میں آپ دیکھیے سورہ یوسف میں 106 نمبر کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ دعوت دیجئے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف علم کے ذریعے سے. تو یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو جہاں تمہیں علم ملے گا سمجھ لینا وہی اسلام ہے. جو عالم ہو، یہ عالم آپ دنیاوی صرف علم سے مت سمجھیے، علم کے اور بھی کئی معنی ہیں، لیکن ہاں اگر وہ عالم ہے تو وہ اسلام میں شامل ہے. اور باہر کس کو کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے. جب پوچھا کہ کیا یہ میری ذریت تک جائے گی، جب انبیاء نے پوچھا میری ذریت تک جائے گی تو یہ ارشاد ہوا کہ کبھی میرا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. تو اب آپ یہ دیکھتے جائیے جہاں بھی آپ کو وہ اسلام نظر آئے جو بچوں کو قتل کرتا ہوا نظر آئے، اسکول میں بم بلاسٹ کرتا ہوا نظر آئے، ٹیرورزم کی نشانی بنتا ہوا نظر آئے، تو وہ ایکسکلوژن کرائیٹیریا ہے اسلام کا، انکلوژن کرائیٹیریا نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، پڑھنے لکھنے والے اور درسگاہیں ملیں وہ حقیقی اسلام ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر کے قبر تک. تو ماں کی آغوش پہلا مدرسہ ہے اور دوسرا مدرسہ وہ ہے جس پر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرش اعضا ہے کہ جہاں ہر طرح کے علوم پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ریفرنس سے. اپنے بچوں کو میں یاد دلاؤں کہ جب وہ سرچ کریں گے تو ریسرچر جرنل ایک ایسا جرنل ہے جو انڈیکس جرنل ہے. یہ بارہا میں کئی تقریروں میں یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن اس پر اسٹریس دیتا رہتا ہوں کہ بچے اس کو پڑھیں. تو جب آپ کو ریسرچرز میں ایک آرٹیکل پڑھیں گے 2014 کا
ریسرچر جرنل نجف یونیورسٹی، قم یونیورسٹی یا تہران یونیورسٹی سے نکلنے والا جرنل نہیں ہے، یہ نیو یارک سے پبلش ہوتا ہے اور یہ انڈیکس جرنل ہے. پیپر ضرور ایران کا ہے لیکن جب وہ کئی منزلوں سے گزرتا ہے تبھی ان جرنلز میں پبلش ہوتا ہے. اس میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کا ذکر ہے تو اس میں یہ کلیم کیا گیا اور یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہ پروبیبلی اسلامک ورلڈ کی تو پہلی یونیورسٹی ہے، اسلامک اینڈ کرسچین ورلڈ کی پہلی یونیورسٹی تھی. اور اگر آپ اور اینشینٹ سویلائزیشن دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور یونیورسٹیز ملیں لیکن وہ بھی سارے کرائیٹیریا جو یونیورسٹی کے ہوتے ہیں ان کو فلفل نہیں کرتے ہیں. کرائیٹیریا یونیورسٹی کے کیا ہوتے ہیں؟ یونیورسٹی کے کرائیٹیریا یہ ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جائیں، ڈفرینٹ ملک اور ڈفرینٹ جگہ کے لوگ آ کر کے اس میں پڑھ رہے ہوں، اور ساتھ میں ایگزامینیشن کا پروسیجر ہو کہ آپ ایگزامینیشن کلیئر کرتے جائیں، آپ کو ڈگری ملتی جائے. یہ کہلاتی ہے یونیورسٹی. اب جب آپ دیکھیں گے تو پانچویں امام کے بعد پانچویں امام نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹا، وقت بہت کم ہے، ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا تھا جس میں وہ لوگوں کو ایک مسجد نبوی کے صحن میں تعلیم دیا کرتے تھے. ایک ریلیٹیولی پیسفل پیریڈ تھا وہ ہمارے اماموں کے لیے. اور آپ کی وفات یعنی اب یہاں پہ ڈیٹس پہ دھیان رکھیے گا، 700 عیسوی میں چھٹے امام کی ولادت ہوئی ہے. 730 عیسوی سے لے کے اور 765 عیسوی تک آپ کو یہ ہسٹری میں ملتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جس میں دھیرے دھیرے پہلے مدرسہ اور اس کے بعد جب جگہ کم پڑنے لگی اور مسجد نبوی بڑھائی جانے لگی تو اپنی خود کی جگہ پہ ایک یونیورسٹی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کیا. جہاں جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اشارے سے بتایا جاتا ہے یہ باغات ہیں جو امام نے لگائے تھے جس کے ریونیو سے وہ بچوں کو اسکالرشپ دیا کرتے تھے، بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی اسٹیبلش کی. یعنی یہ ڈیوریشن ہے 730 سے 765. اور اس کے بعد جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے اور پہلی یونیورسٹی تلاش کریں گے جو موجود ہو یا جس کے نشان ملیں تو پہلی یونیورسٹی 830 عیسوی میں ملے گی جو موروکو میں ہے، جو ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی ڈگری پرووائڈ کر رہی ہے. اور وہ دو لیڈیز نے بنوائی تھی جن میں ایک کا نام فاطمہ ابن فہری تھا. تو وہ ایک ریکارڈڈ ہے جو آج بھی ڈگری دے رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کی کوئی بھی یونیورسٹی نہ آپ کو یوروپ میں ملے گی نہ اسلامک حکومت میں ملے گی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کرسچینٹی جب آئی تو اس نے بائبل کے جو میسیجز تھے ان کو محدود کر دیا اور اس میں ڈسٹورشن کیے. جو بھی ٹیچنگ ایسی ہوتی تھی سائنس کی جو بائبل کے اگینسٹ ہوتی تھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اسی لیے اس کو ڈارک ایجز آف کرسچینٹی بھی کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے اسکول کی فارمل ایجوکیشن 17th اور 16th سینچری میں شروع کی. لیکن امام نے جو یونیورسٹی اسٹیبلش کی تھی جس میں 13 سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے اور آپ کے تمام شاگرد موجود تھے وہ 730 سے اور 765 عیسوی کے بیچ کے ہے. تو ایک تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. دوسرا آپ دیکھیے یہاں پر بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بچے یہاں موجود ہیں اور لوگ موجود ہیں. اگر میں ان سے ایک سوال کروں کہ فادر آف فلاسفی کون ہے؟ کس کو فادر آف فلاسفی مانا جاتا ہے؟ آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو فادر آف فلاسفی ملے گا. کس کا نام ملتا ہے؟ سوکریٹس کا. لیکن بہت غور سے بچے ہماری بات سنیں، پورے لٹریچر میں کہیں پہ بھی سوکریٹس کے نام سے لکھا ہوا آپ کو ایک پیپر بھی نہیں ملے گا. کچھ بھی لکھت جس کو آپ کہتے ہیں یا ڈاکیومنٹڈ سوکریٹس کے نام سے لکھا ہوا نہیں ملے گا. سوکریٹس کا شاگرد تھے پلیٹو، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد ارسطاٹل آئے. ارسطاٹل نے ان سب چیزوں کو جمع کیا اور ان کو کمپائل کر کے جب بک کی شکل دی تو وہ فلاسفی کے ایک بہت بڑے لٹریچر کے روپ میں سامنے آئی. لیکن ماڈرن آف فلاسفی کس کو ایکسیپٹ کیا گیا؟ سوکریٹس کو ایکسیپٹ کیا گیا. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ یہ بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آج آپ سے جب پوچھا جاتا ہے فادر آف کیمسٹری کون ہے تو آپ کہتے ہیں جبر یا جابر ابن حیان. جبر آپ پڑھیں گے ایک اینشینٹ کیمسٹری کے فادر ہیں، ایک ماڈرن کیمسٹری. لیواشیے ماڈرن کیمسٹری کے فادر ہیں. لیکن جب آپ اینشینٹ کیمسٹری سرچ کریں گے تو جبر جن کو جابر ابن حیان کہتے ہیں، اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ جابر ابن حیان جو تھے وہ چھٹے امام کے شاگرد تھے. تو شاید اگر ہم اس چیز کو اس چیز سے ایکویٹ کر لیں تو جو مرتبہ آپ نے وہاں پہ سوکریٹس کی آپ نے اس کی ارسطاٹل کی ریٹن ڈاکیومنٹ سے سوکریٹس کو فادر آف فلاسفی کے طور پہ دیا تو آج کی ڈیٹ میں فادر آف ماڈرن اور فادر آف اینشینٹ کیمسٹری کہلانے کا حق ہمارے چھٹے امام کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو یہ باتیں صرف اس کا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے تھی. اور بس مولانا آپ کے سامنے پیش کریں گے. شکریہ. تو یہ تو تھے عالی جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب جنہوں نے یہاں پر بہترین گفتگو کی. اب ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے، بس ایک شاعر اور پھر عالم دین آپ سے مخاطب ہوں گے. اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب نایاب اللوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. اس کے بعد میں مولانا کو زحمت دوں گا. آواز بلند ایک نعرہ صلوات.
کہاں میں اور کہاں تخت ثنائے جعفر صادق، کہاں میں اور کہاں تخت ثنائے جعفر صادق، میری بھی لاج رکھ لینا خدائے جعفر صادق۔ اور یہ شعر دو مصرے کہ جوار فقہ جعفریہ میں ایک کوہرام برپا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں جوار فقہ جعفریہ میں ایک کوہرام برپا ہے، شریعت کہہ رہی ہے رو کے ہائے جعفر صادق، شریعت کہہ رہی ہے رو کے ہائے جعفر صادق۔ ایک مطلع اور 4 شعر حاضر کر رہا ہوں، بہت جلدی جلدی۔ ایک بار درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مطلع سماعت فرمائے، مولا کے ماتمی تشریف فرما ہے، انہی کی نظر کر رہا ہوں۔ سر اٹھا کے ماتمی جو سر عام چل رہا ہے، سر اٹھا کے ماتمی جو، خاص توجہ کے مطلب پہ شیبو بھائی، سر اٹھا کے ماتمی جو سر عام چل رہا ہے، کوئی ہے کہ جس کے دم سے یہ نظام چل رہا ہے، کوئی ہے کہ جس کے دم سے، زندہ باد۔ سر اٹھا کے ماتمی جو سر عام چل رہا ہے، کوئی ہے کہ جس کے دم سے یہ نظام چل رہا ہے، کوئی ہے کہ جس کے دم سے۔ اور ایک شعر شہزادے علی اصغر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سب دیکھیے گا گڈو بھائی۔ شعر: اے کلیم بے تکلم، اے شہنشاہ تبسم، اے کلیم بے تکلم، اے شہنشاہ
تیری عمر سے بھی آگے تیرا نام چل رہا ہے، تیری عمر سے بھی آگے تیرا نام چل رہا ہے، تیری عمر سے بھی آگے جسے قید میں رکھا تھا اے امیر شام تو نے۔ دیکھیں آج بھی سیریا جو خوش نصیب ہیں وہ پہنچتے ہیں، مولا کہہ رہے کہ جناب زینب آپ تمام لوگوں کو جسے قید میں رکھا تھا اے امیر شام تو نے، اب اسی سے اذن لے کر تیرا شام چل رہا ہے، اب اسی سے اذن لے کر تیرا شام چل رہا ہے، اب اسی سے اذن لے کر۔ شعر حاضر کر رہا ہوں خاص طور پہ دیکھیں، کبھی مصطفیٰ کے در سے، کبھی مرتضیٰ کے گھر سے، ضرور دیکھیے بھائی ڈاکٹر صاحب خاص طور سے، کبھی مصطفیٰ کے در سے، کبھی مرتضیٰ کے گھر سے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے کبھی مصطفیٰ کے در سے، کبھی مرتضیٰ کے گھر سے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھی مل رہی ہے۔ سرکار چوتھے امام کے حوالے سے ایک شعر، شعراء موجود ہیں، بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس ردیف اور قافیے میں بڑا سخت امتحان تھا، لیکن میرا شعر حاضر کر رہا ہوں۔ اے یزید دیکھ لینا تیرا حشر کیا کرے گا، خصوصی طور پہ گڈ بھائی چوتھے امام کے حوالے سے، اے یزید دیکھ لینا تیرا حشر کیا کرے گا، ابھی بیڑیاں پہن کر جو امام چل رہا ہے، ابھی بیڑیاں پہن کر جو امام چل رہا ہے۔ اور یہ مقطع
مقطع کیا ایسا مقطع ہے ڈاکٹر صاحب جس میں نایاب آ ہی نہیں سکتا. اس بحر میں نایاب آئے گا ہی نہیں. تو میں نے ایک مقطع بنا دیا ہے. یہ بھی ایک طرح سے تیرا ہے کرم جو میرے مولا. یہ بھی ایک طرح سے تیرا ہے کرم جو میرے مولا. ابھی تک بغیر مقطع یہ کلام چل رہا ہے. ابھی تک سر اٹھا کے ماتمی جو سر عام چل رہا ہے. کوئی ہے کہ جس کے دم سے یہ نظام چل رہا ہے. یہ تو تھے علی جناب نایاب خلوری صاحب جنہوں نے بہت ہی اہم اور خوبصورت کلام پیش کیا. اب میں درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں. فضائل اہل بیت علیہ السلام اور مصائب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے. بابا جبلین ایک نعرے سلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مظفر عباس ابن سید ابو الحسن صاحب، سید مصطفیٰ حسن رضوی، سلمان عالم ابن سید مصطفیٰ حسین صاحب، آیت اللہ مولانا سید علی شبر صاحب قبلہ ابن مولانا سید ابو جعفر صاحب، سیدہ نسرین بانو نقوی بنت مولانا سید علی ماہر صاحب، سید اختر عباس ابن مرتضیٰ حسین، سید اطہر حسین ابن اختر حسین، ڈاکٹر ایف ایس مجتبہ ابن سید اقبال حسن، سید محمد علی جہاں عرف مشیر عالم ابن سید سردار حسین رضوی، شہزادہ عشرت سید محمد منیر ابن سید محمد بشیر، مرحومہ سلطانہ منیری بنت سید نذیر حسین زیدی صاحب، عزیز فاطمہ بنت سید محمد باقر رضوی صاحب اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وَوَتَّدَى بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صلوات حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، آغاز مجلس میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کے جد امجد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت میں مولا کی شہادت کے عنوان سے پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خطبے کے طول کو دیکھ کر یہ ہرگز نہ سوچئے گا کہ بہت زیادہ وقت لینے والا ہوں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ گفتگو کو 40 منٹ سے زیادہ بڑھنے نہیں دوں گا۔ یوں بھی پوسٹر میں جس طرح سے آپ حضرات شعراء کو دیکھ کر آئے ہیں، اس سے واضح اور بالکل کھلا ہوا اعلان یہ ہے کہ آپ شعراء کو سننے آئے تھے جن کو آپ سن چکے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ ماشاءاللہ عالمی شخصیت رکھنے والے شعراء، علماء اور دانشمند افراد کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، انہی باتوں کی تکرار کرنے کے لیے جو آپ سماعت کر چکے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کے تحت کہ جہاں پیغمبر سے یہ کہا گیا کہ فذکر ان نفعت الذکر، بات کو دہراتے رہیے اگر اس بات کے دہرانے سے کوئی فائدہ ملنے والا ہو۔ لہذا مجالس سے سرکار سید الشہداء میں اور محافل اہل بیت میں بار بار وہی بات سنائی جاتی ہے جو آپ سنتے چلے آئے ہیں، مگر جب بھی سنایا جاتا ہے تو دل تازہ ہو جاتا ہے اور ایمان قوی۔ سب کو معلوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ آپ کی زندگی میں پائے جانے والے واقعات بھی مسلسل آپ دہراتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر آج جمع ہوئے ہیں اس لیے تاکہ اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دے سکیں اور یہ اعلان کر سکیں کہ ہمارا تعلق اس مذہب سے ہے جس کے رئیس کا نام جعفر صادق۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں معبود حقیقی یہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ تمہارے پروردگار کی اذان ہے، اس کا اعلان ہے اور اس کا یہ پیغام ہے کہ اگر تم شکران نعمت کرو گے، البتہ نعمت بریکٹ میں ہے،
اگر تم شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ تمہارے اندر تمہارے سے وجودی کے اندر اضافہ کر دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفران کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ قرآنی آیات کے ترجمے کے جو طریقے ہیں، ایک ترجمے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مفہوم کا ترجمہ کر دیجئے کہ آیت کیا بتانا چاہتی ہے اور اس سے آپ کی زبان میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسرے قرآن کریم کے ترجمے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ بلفظ آیت کو ترجمہ کر دیا جائے، جو زیادہ قوی معلوم ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ترجمہ ہوگا کہ تمہارے پروردگار کی یہ اذان ہے، اس کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم میں اضافہ کر دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي، بے شک میرا عذاب لشدید، بہت زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ لیکن مفہوم میں جب ترجمہ کیا گیا تو ایک لفظ کا اضافہ کیا کہ اگر تم شکران نعمت کرو گے تو اللہ اضافہ کر دے گا نعمتوں میں، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو خداوند عالم کا عذاب بڑا شدید ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ نعمت کہاں سے آ گیا، جبکہ قرآن کی آیت میں لفظ نعمت استعمال نہیں ہوا ہے۔ آیت کے اعتبار سے تو بس یہی ہے کہ تم شکر کرو گے تو تم میں اضافہ کر دے گا، مگر علماء اور مفسرین نے لکھا کہ صاحب نعمت کا شکر ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایک علمی بحث ہے کہ آخر یہ نعمت کو یہاں پر کیوں لایا گیا، میں اس بحث میں نہیں جاتا، صرف آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بات نعمت کی ہی ہو جائے کہ اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو وہ پھر نعمت میں اضافہ کرے گا، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا ہمارے جسم کے اندر یہ 2 آنکھیں خداوند عالم کی طرف سے نعمت ہیں، یہ زبان خدا کی دی ہوئی ایک نعمت کا نام ہے، یہ وجود اللہ کی طرف سے جو ملا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ارے تم ان نعمتوں کو کہاں گن پاؤ گے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اے میرے پروردگار، جب ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو تیرے وعدے کے تحت ان نعمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، ہمیں کیسے محسوس ہوگا کہ ہمارا شکر قابل قبول ہے کہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بھائی آج تک کسی نے دیکھا کہ کسی نے آنکھوں کا شکریہ ادا کیا ہو تو اللہ نے 2 آنکھوں سے 3 میں بدل دیا ہو؟ کسی نے زبان کا شکریہ ادا کیا ہو تو ایک زبان کو 2 زبان بنا دیا ہو؟ کسی نے اپنے 2 ہونٹوں کا شکریہ ادا کیا ہو تو اللہ نے 3 ہونٹ ادا کر دیے ہو؟ کہ صاحب کوئی نعمت بڑھتی نہیں ہے اس شکر سے، تو پھر اس آیت کیا ہوگا کہ تم اگر شکران نعمت کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا؟ کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ بس اتنا سمجھ لو کہ جب روز محشر ہوگا، جنت تقسیم ہو جائے گی، جہنم بانٹ دی جائے گی، بڑھنے والے اپنے قدموں کو بڑھا چکیں گے۔ تمام علماء اہل اسلام نے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو، سب نے یہ لکھا کہ سب کو روک لیا جائے گا، وقفوہم وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان کو روکو، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ ارے بھائی کیسا سوال ہوگا؟ آواز دی دوسرے سورے نے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان کو روکو، ان کو روکو، ان سے سوال ہوگا اس نعمت کے بارے میں جو دنیا میں دی گئی تھی۔ اے میرے پروردگار، وہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال ہوگا؟ کیا آنکھوں کے متعلق سوال کرے گا؟ کیا زبان کے متعلق سوال کرے گا؟ کیا ہاتھوں کے متعلق سوال کرے گا؟ جواب آیا میں ایک ایک نعمت کا سوال کروں تو وہ 50,000 برس کا دن ایک ہی شخص پہ تمام ہو جائے گا، سب کا حساب کیسے ہو؟ لہذا قاعدہ یہ بنایا گیا، یہ ہمارے یہاں بھی قاعدہ ہوتا ہے، جب ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب میرا بچہ 5 برس کا ہے، آپ اس سے دینیات کی کوئی بات پوچھئے یہ آپ کو بتائے گا، آپ اس سے پوچھئے اللہ کتنے ہیں جواب دے گا، پنجتن کتنے ہیں یہ نام بتائے گا، اماموں کی تعداد پوچھیں گے تو معصوم کی تعداد بتا دے گا، شریعت کے متعلق سوال کریں گے تو کتابوں کے متعلق بتائے گا، دین کی باتیں تو کجا، اسکول کی باتوں میں آئیں، ہندوستان کے جنرل نالج سے سوال کریے وہ بھی جواب ملیں گے، ملک کی سطح پر کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال کریے۔ مہمان جو پہنچا ہوا ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو پانی پینا ہے، اب وہ کتنے سوال کرے کہ ان کی لیاقت کا اندازہ ہو۔
لہٰذا سوالوں کے آئینے میں ایک ماسٹر کوشچن کو نکالے گا، میں یہ سوال پوچھوں گا، اگر جواب دے دیا تو تمہارا دعویٰ بھی صحیح ہو جائے گا، سارے سوالوں کا جواب بھی ہو جائے گا، ایک سوال پہ تمہاری لیاقت منحصر ہو جائے گی۔ بروز محشر جب خداوند عالم سوال کرے گا تو آنکھ کا سوال کرے، زبان کا سوال کرے، وجود کا سوال کرے، کہ صاحب کس کس کا سوال کرتا؟ ایک سوال ہوگا، یہ وہ سوال ہے جس پر نعمتوں کو تمام کیا جانے والا ہے، ولایت امیر المومنین، اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے جس کا سوال ہوگا۔ صلوات بھیج دیں بر محمد لَتُسْأَلُنَّ، خدا سلامت رکھے آپ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ اس دن سوال کرے گا نعمتوں کے بارے میں۔ کس کا سوال کرے؟ کہ وہ ایک نعمت جس پہ تمام نعمتیں تمام ہو جائیں، جس پر دین کامل ہو جائے، وہ ایک سوال کے اوپر معلوم ہوگا کہ جنت میں جانے والا کون، جہنم کی طرف بڑھنے والا کون۔ تو اب اگر یہ طے ہو جائے کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ولایت، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے امامت، تو پھر ترجمہ کریے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کا نعمت عظمیٰ کا نام ہے علی۔ علی کی ولایت کا شکریہ ادا کرو، حسن کی امامت تمہارے پاس ہوگی، حسن کا شکریہ ادا کرو گے حسین ملے گا۔ اور اگر ان نعمتوں کا کفر کرو گے تو دروازے دروازے بھٹکتے رہو گے، نہ دین ملے گا نہ شریعت۔ صلوات بھیج دیں بر محمد۔ لہٰذا آپ جس نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی، وہ امام جانے لگا، وہ نعمت تمام ہونے لگی، بظاہر وہ اس کا ظہور تمام ہونے لگا، تو فوراً کا پریشان نہ ہونا، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اضافہ کروں گا۔ علی کی امامت کا زمانہ تمام ہوگا، حسن کی امامت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ سن 83 ہجری میں جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ، یہ وہ نعمت عظمیٰ کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دنیا میں مسلمان دو طرح کے ہوں گے، دنیا میں انسان دو طرح کے، ایک شکر کرتے چلے جائیں گے، ایک کفر کرتے چلے جائیں گے۔ شکران والوں میں اضافہ ہوگا، کفر والوں کے لیے عذاب ہوگا، اللہ اکبر۔ شکر والوں کے یہاں اضافہ ہوگا، کفر والوں کے یہاں عذاب ہوگا۔ لہذا ایک طرف وہ افراد دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو ان کے یہاں سلسلہ ٹوٹنے نہیں پایا۔ نبوت جو رسالت سے ملی، رسالت نے ادامہ نبوت کو امامت کا نام دیا، اور جہاں خلافت کی صورت میں کفران نعمت ہوا وہاں حلقے ٹوٹے، کبھی جڑے، اور جو حلقہ بھی جڑنے لگا اس کو جڑنے کے لیے اسی ولایت کے آستانے پہ آنا ہوا۔ کبھی پہلے دور میں لا حلقہ فلاں کی صورت میں، کبھی چھٹے زمانے میں لا حلقہ نعمان کی صورت میں۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و عالم۔ لہذا دو ہلاکتوں کا تذکرہ، ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر عذاب شدید ہے۔ لہذا اب اگر کفران نعمت کیا جائے تو ان کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے در علی پہ آنا ہوتا ہے۔ اور چھٹے حجت کے زمانے میں لولا السنتان لحلق النعمان، بڑا مشہور قول ہے، امام ابو حنیفہ کا فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 برس نہ ہوتے جو میں نے امام صادق کے یہاں گزارے اور انہوں نے مجھے اپنا شاگرد بنایا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میں نے کہا یہ تمہاری بات نہیں ہے، یہ اس سلسلے کی بات ہے کہ جس کا تم کفر کرتے چلے آ رہے ہو۔ اب عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس نعمت عظمیٰ کے اوپر آخر اتنی توجہ کیوں دی؟ اگر آپ غور فرمائیں، پیغمبر اسلام کے بعد مسلمانوں میں سب سے بڑا جو رکھنا ہوا وہ خلافت اور امامت کی صورت میں۔ بعض افراد نے امامت کو اپنا عقیدہ بنایا اور بعض نے خلافت کو۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، امامت والے خلافت والوں کو غلط اور خلافت والے امامت کے عقیدے کو غلط بتا رہے ہیں۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے بعد پیغمبر نہ خلافت کا عقیدہ غلط تھا نہ امامت کا عقیدہ غلط تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے نہ خلافت کا عقیدہ برا تھا نہ امامت کا عقیدہ غلط تھا، خلافت بھی درست، امامت بھی درست۔ اگر طریقہ کوئی غلط تھا تو وہ انتخاب کا تھا، اس لیے کہ قرآن کے اس سورے میں جسے وہ 2.5 برس نہ یاد کر سکے، کبھی آیت نمبر 30 کی صورت میں، کبھی آیت نمبر 124 کی صورت میں دونوں احکام نظر آئے۔ جہاں آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہیں آیت نمبر 124 میں کہا
انی جاعلک للناس اماما. آج متوجہ ہو آپ, یہاں خلافت کا تذکرہ, وہاں امامت کا ذکر, مگر قانون بتایا کہ انی جاعلن, میں بناؤں گا زمین پر خلیفہ, اور یہاں کہا انی جاعلن کا, یعنی جاعلو کا للناس اماما, میں بناؤں گا لوگوں کے لیے تمہیں امام. لہذا پیغمبر کے بعد چاہے عقیدہ خلافت کو مانا جاتا, چاہے عقیدہ امامت کو پروان چڑھایا جاتا, اگر انتخاب خدا کا ہوتا تو خلافت بھی درست تھی, امامت بھی درست تھی. لیکن اگر خلافت کو ہم چن لیں, امامت کو ہماری مرضی بنا دے, تو نہ خلافت درست ہونے والی ہے نہ امامت. اور اب ایک اور جملہ کہہ دوں کہ اگر کوئی امامت کے معاملات میں, خلافت کے معاملات میں دخل اندازی کرے تو ہماری اصطلاح میں تو اسے منافق کہا جاتا ہے, مگر قاعدے اور قانون کے مطابق اور فلسفے کے قواعد کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں تو خلافت اور امامت کے امور میں دخل اندازی کرنے والے کو منافق نہیں کہا جاتا, کافر اور مشرک کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں دو دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دور میں, اور دیکھیں میں نے وعدہ کیا ہے 40 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا, آپ چاہے صلوات آہستہ پڑھیں چاہے مل جل کے پڑھیں, پڑھوں گا 40 منٹ. امام صادق علیہ السلام کے دور میں دو سب سے بڑی مصیبتیں امام کے پاس جو ہیں وہ کیا ہے؟ کہ دو طرح کے عقیدے والے ہو گئے, ایک وہ جو مفوضہ کہلاتے ہیں اور ایک وہ جو جبریہ کہلاتے ہیں. ایک وہ ہے جو جبر کے قائل ہیں, ایک تفویض کے قائل ہیں, اور اس کی بنیاد پر بہت سے عقیدے بن گئے. ایک عقیدہ اس زمانے میں غالیوں کا عقیدہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت معاذ اللہ نعوذ باللہ خدا بند عالم کا روپ ہے اس زمین کے اوپر. امام علیہ السلام نے کفر اور شرک جیسے الفاظ کا استعمال کر کے ان سب کو رد کیا, اور صادق امام نے یہ فرمایا کہ نہ یہ خدا کو پسند ہے, نہ نبی کو, نہ ہمیں پسند ہے, اور یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے. غالی کون ہوتے ہیں؟ کاش متوجہ ہو آپ, تاکہ ہم محظوظ ہوں کہ منافق نہیں کافر قرار پائے گا. کون ہوتا ہے غالی؟ کہ صاحب جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا تو ہے, مگر اللہ بھی خلق کرتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ اختیار دے دیا کہ وہ بھی جو چاہے خلق کر دیں. اللہ بھی پالتا ہے, کاش متوجہ ہو آپ, اور اللہ نے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ بالکل اللہ کے مقابلے میں وہ بھی پالتے ہیں. دیکھیں ایک بنیادی جو فرق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اگر یہ عقیدہ طولی طور پر ہو کہ اللہ پالتا ہے, اس نے اختیار دیا ہے ملائکہ کو, ائمہ کو, اہل بیت کو کہ ان کے ذریعے سے پالا جاتا ہے, اللہ خلق کرتا ہے, ان کے صدقے میں خلقت ہوتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ عرضی صورت میں ہو, اللہ بھی پالتا ہے اور ائمہ بھی پالتے ہیں, اللہ بھی رزق دیتا ہے اور ائمہ بھی رزق دیتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے غلو. کاش متوجہ ہو آپ. کہا صاحب غلو کیا ہے؟ کہا جو اللہ کو بھی رازق جانے, کاش متوجہ ہو آپ, اور اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو بھی رازق سمجھے, اللہ کو بھی خالق جانے, اللہ کے مقابلے میں دوسرے افراد کو بھی خالق جانے. یعنی اگر ایک جملے میں بات کو کہا جائے تو یہ کہ اللہ کے امور خاصہ میں اگر کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے تو یہی غلو بھی کہلاتا ہے, یہی شرک بھی کہلاتا ہے, یہی کفر بھی کہلاتا ہے. اب میں آپ کے مزاج کی بات کر دوں, اللہ ہے خالق, لہٰذا آپ کوئی خلاقیت میں کسی کو شامل کرے تو وہ مشرک ہے, وہ خالق ہے. اگر کوئی اللہ کو رازق ہونے کے بعد اس کی رزاقیت میں کسی کو شامل کرے تو وہ غالی ہے. بھائی اس دنیا کے اندر جو عقائد پائے جاتے ہیں, ایشور تو سب ایک مانتے ہیں. آج تک آپ نے کسی عقیدے والے کو دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ اللہ 5 ہے؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, مگر ہم مشرک کہتے ہیں انہیں, کسی کو کافر کہتے ہیں, کسی کو مرتد کہتے ہیں, کسی کو منافق اور کسی کو فاسق کہتے ہیں. آپ کسی بھی مذہب میں جائیں. لیکن عزیزان گرامی, جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے معاملات میں شرک کرنے پہ ہوتا ہے. سب مانتے ہیں خدا ایک ہے, مگر ایک عقیدہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب اس اللہ نے یہ اختیار دیا تھا 3 افراد کو, اس نے اپنے جسم کے حصے کیے, ایک حصے نے زمین کو بنایا, کائنات کو بنایا, ایک حصہ کائنات چلا رہا ہے اور ایک حصہ کائنات کو تباہ کر دے گا. کیا یہ ذات خدا میں تو اللہ کو ایک مانتے تھے کہ ایشور ایک ہے, لیکن بات جب تربیت کی آئی, جب اس نظام کو چلانے کی آئی تو مشرک ہو گئے. اش متوجہ ہو آپ. کیا صاحب مسیحی خدا کو ایک مانتے تھے, مگر زمانے اور حالات کے اعتبار سے تثلیث کے قائل ہوئے. آسمان پہ رہے تو خدا, زمین پہ آئے تو بیٹا عیسیٰ, آسمان و زمین کے درمیان میں رہے تو روح القدس. کیا صاحب یہ کافر ہو گئے؟ اگرچہ کافر کتابی, مگر یہ کافر ہیں جبکہ خدا کو ایک جانتے ہیں. حالات کے اعتبار سے تعدد کا شکار ہوئے
پکا مشرک ہو گئے۔ اب عزیزان گرامی، لہذا اگر کوئی اللہ کو رازق مانے مگر رزاقیت میں شریک کرے کسی دوسرے کو تو کہا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ غلو ہے۔ تو اب جملہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ اگر اللہ کی رزاقیت میں کوئی دخل اندازی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اللہ کی خلاقیت میں کسی کو داخل کرے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو اب اللہ کی صفات میں خالق ہونا، شاہد ہونا، اللہ کی صفات میں رازق ہونا، مربی ہونا ہے، وہی اللہ کی صفات میں ایک صفت جاعل ہونا ہے۔ اللہ جاعل کرتا ہے، اللہ قرار دیتا ہے۔ اس نے سورہ میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں قرار دینے والا ہوں خلیفہ۔ اس نے آیت میں کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو جیسے رزاقیت میں کوئی کسی کو شامل کرے تو وہ غالی اور کافر، جیسے خالقیت میں کوئی کسی کو شامل کرے تو وہ غالی اور مشرک، ویسے ہی جاہلیت میں اگر کوئی کسی کو شامل کرے تو وہ غالی بھی کہلائے گا، مشرک بھی کہلائے گا، کافر بھی کہلائے گا۔ لہذا اب ادام نبوت اگر خلافت کی صورت میں ہو تو اجماع کر کے خود جاہل بن کر کسی کے سر پہ تاج خلافت رکھنا تمہیں ایمان کے دائرے سے باہر نہیں کرتا، اسلام کے دائرے سے خارج کرتا ہے۔ صلوات بھیج دے بر محمد۔ اللہ کی خلاقیت میں کوئی شامل ہو جائے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ امامت کو قرار دینے میں اپنے دل کی مرضی چلانے والے ایمان سے خارج نہیں ہوں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے یہ احتیاط کیوں رکھی کہ میں بناؤں گا تمہارے لیے خلیفہ، میں بناؤں گا تمہارے لیے امام؟ کہا اس لیے کہ اگر تم بناؤ گے تو وہ تمہارے جیسا ہوگا، میں بناؤں گا تو وہ میرے مظہر کا آئینہ ہوگا۔ اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ صاحب تم بناؤ گے تو ہر 5 برس کے بعد سوچو گے جیسے بنایا تھا ویسے ہٹا دیں، مگر بنا تو دو گے، ہٹا نہ سکو گے۔ صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ لہذا تم بنا کے پچھتاؤ گے، تم اچھے دنوں کے جھانسے میں آ کر بنا تو دو گے، مگر جب اچھے دن نہ ملے تو برے دن گزارنے ہوں گے، ہٹا نہ سکو گے۔ مگر جسے میں بناؤں گا وہ ابد سے آدم ہوگا، ازل تک آدم رہے گا۔ جسے میں بناؤں گا وہ کل بھی نوح تھا، وہ آج بھی نوح ہوگا، وہ کل بھی نوح رہے گا۔ جسے تم بناؤ گے وہ زمانے کے ساتھ کبھی اپنے آپ کو مٹی سے تشبیہ دے کر کہے گا کہ کاش میں ہلاک ہو جاؤں، کبھی کسی جانور کو دیکھ کے کہے گا کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا کہ حساب نہ ہوتا۔ جسے میں بناؤں گا وہ صرف اپنے بننے پہ نہ پچھتائے گا بلکہ کہے گا الہی شکر کہ تو نے اس لائق جانا کہ خلافت بھی میرے در پہ ہے، امامت بھی میرے در پہ ہے۔ صلوات بھیج دے بر محمد۔ لہذا تم جسے بناؤ یا علی خدا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جسے تم بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ میرے جیسا ہوگا۔ لہذا اب جس طرح سے نبوت اور رسالت خدا کی طرف سے انعام ہے قاعدہ لطف کی بنیاد پر، امامت بھی قاعدہ لطف کی بنیاد پر خدا کی طرف سے انعام ہوگی۔ لہذا اب جب یہ امامت ایک دور سے دوسرے دور میں جاتی رہے گی اور دور آئے گا 83 ہجری کا، تو پھر اب زمانہ ہوگا جو کسی کا در تلاشے گا، کوئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، کوئی کسی کے دروازے پر جائے گا، مگر جس کو یہ یقین ہوگا، جس نے نبوت کا انتظام کیا، جس نے رسالت کا انتظام کیا، وہ اسی در پہ آئے گا جو در رسالت بھی کہلائے، در نبوت بھی کہلائے۔ لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام پنجم اس دنیا سے چلے گئے تو چاہنے والوں کے ذہن میں خلفشار پیدا ہوا اور وہ تسلیت دینے کے لیے آئے، پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے چھٹے امام کے گھر پر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ آنے والے پرسہ دینے کے لیے آئے، داخل ہونے لگے دروازے میں تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کاش متوجہ ہوں آپ۔ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدنصیب ہیں کہ ہمارے درمیان سے، کاش متوجہ ہو، اگر متوجہ ہو گئے تو میں سمجھوں گا مجلس کا محاصل ہو گیا۔ ہم بڑے بدنصیب ہیں کہ ہمارے زمانے سے وہ چلا گیا جب مستقیماً ڈائریکٹ کہا کرتا تھا قال رسول اللہ،
اچھا توجہ ہوں آپ، امام پنجم دنیا سے گئے ہیں نا، امام جب روایت کو بیان کرتے ہیں تو واسطے نہیں، قال رسول اللہ، یہ رسول نے فرمایا۔ چاہنے والے شیعہ ہیں، امام کے ماننے والے، عقیدے کے مستحکم، ایمان و ایقان پہ مر جانے والے ہیں۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ وہ چلا گیا جو فوراً کہتا تھا قال رسول اللہ۔ امام نے ملاحظہ فرمایا کہ آنے والے رنجیدہ ہیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے تم پہ سلام ہو۔ امام نے سلام کا جواب دیا، چہروں کو دیکھا، کہا قال اللہ تعالی، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ کہ جانے والا وہ تھا جو کہتا تھا قال رسول اللہ، آنے والا وہ ہے جو کہے گا قال اللہ تعالی۔ اب رسالت کو بھی واسطہ نہ بنایا جائے گا، امامت اس کی ہے جو اس رسول کے جیسا صادق بھی ہوگا، امین بھی ہوگا۔ صلوات بھیج دے پر محمد و لہذا جو گیا ہے جیسے وہ علم لدنی لے کر آیا تھا، ویسے ہی جو اب امام ہے تمہارے سامنے وہ بھی علم لدنی کا مالک ہے۔ جیسے وہ بلا واسطہ خدائی فرامین کو پہنچایا کرتا تھا، ویسے یہ امام ہے تمہارے پاس، خدائی فرامین کو لے کر کے آئے گا۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اطمینان کرنے کے لیے چند گواہیاں اور چند امتحانات امام علیہ السلام کے لیے کہ یہ امام ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور امام نے باقاعدہ طور پر اپنی امامت کو آشکار کیا، اور سب امام علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر کے جا چکے ہیں۔ یہ ہیں امام علیہ السلام کہ جو قال اللہ کے ذریعے اپنے عہدے کو بتاتے ہیں، جو قال اللہ کے ذریعے اپنے علم لدنی کے مالک ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اسی سلسلے سے ہے کہ جہاں زنجیریں ٹوٹتی نہیں ہیں، جہاں حلقے کھلتے نہیں ہیں، وہاں پر 3 کے بعد پھر ایک مرتبہ ہم سے مدد چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سلسلہ ٹوٹتا ہے، اور سن 83 کے بعد پھر 4 سلسلے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر یہ امتیاز ہمیں حاصل ہے کہ مسلمان جسے بھی امام بنا لے وہ یا مستقیم یا غیر مستقیم یا باواسطہ یا بلا واسطہ اس آستانے پہ سر جھکاتا ہوا دکھائی دے گا۔ لہذا جس طرح سے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر یہ 2 برس نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، وہی امام مالک نے کہا کہ اگر میں امام جعفر صادق کے زمانے میں کسی اور کو ان سے بہتر سمجھتا تو ان کے آستانے پہ جانتا، ان کے آستانے پہ نہ آتا۔ میں نے امام جعفر صادق جیسا فقیہ اپنے زمانے میں کوئی نہیں دیکھا، ایسا صادق اور امین کہ جس کے قول پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں کہتا رہتا ہوں کہ جس طرح ادیان کی بھیڑ میں پیغمبر اسلام کو اللہ نے رسالت دے کر بھیجا تو کہا تم صادق بھی ہو، امین بھی، تاکہ ان جھوٹے ادیان کے درمیان اپنے سچے دین کو پیش کرو، ویسے ہی امام جعفر کو صادق کا لقب دیا کہ ان جھوٹے مذاہب کے درمیان اپنے مذہب حقہ کو پیش کرو اور بتاؤ جیسے ادیان کی بھیڑ میں اللہ کا دین سچا ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام۔ میں تمام کر رہا ہوں باتوں کو، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کوئی دین ہے تو دین اسلام۔ آپ کو ان الفاظ میں کہیں بھی بہتر دین کا لفظ استعمال نہیں ملے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، بہتر دین کی بات نہیں ہے۔ نگاہ قدرت میں دین بس اسلام ہے۔ اسی طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے بہتر مذہب جعفریہ ہے، بلکہ کہا یہ جائے گا کہ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب جعفریہ ہے۔ جس طرح سے دین اسلام کے علاوہ کوئی نہیں، اسی طرح سے مذہب جعفری کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ تو اپنے مذہب کو مذہب بتاتے ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ اس طرح تو پھر سورہ کافرون میں بھی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کافر بھی اپنے دین کو دین سمجھتے تھے۔ تو جس طرح کافر اپنے دین کو دین سمجھے، مگر ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت ان کے ادیان کو چھوڑ دیا جائے، ویسے ہی مذاہب کی بھیڑ میں مذاہب کو ترک کیا جائے، امام کے مذہب کو اپنایا جائے۔ اور اب جب کوئی اس مذہب کو لے لے تو پھر آپ جانتے ہیں فائدہ کیا ہوگا۔ ختم کیا میں نے مجلس کو۔ آئے ہیں آپ امام کا پرسہ دینے کے لیے، امام کے مناقب سننے کے لیے، اپنی منزلت سنتے جائیے اور مجلس کو تمام کر دوں کہ جب امامت کا سلسلہ اگر حلقے ٹوٹنے نہ پائیں، اگر زنجیر ٹوٹنے نہ پائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی صادق آل محمد ہوتے ہیں جو ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا واوجنوا بماء ولایتنا۔
اے میرے پروردگار ہمارے ان شیعوں پہ رحمت نازل فرما، ہمارے ان شیعوں پہ رحمت نازل فرما جو علی سے حسن تک پہنچتے ہیں، حسن سے حسین تک پہنچتے ہیں، حسین سے زین العابدین کے آستانے پہ، عابد سے باقر تک اور باقر سے صادق تک پہنچتے ہیں، ان کے اوپر رحمت نازل فرمانا کیوں؟ خلقو من فاضل تینتنا، کہ ان کو تو نے ہماری تینت فاضلہ سے خلق کیا، وہ اوجنو بے مائے ولایتنا، اور جن کے خمیر میں ہماری ولایت کے پانی کو استعمال کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیعوں کے لیے اس حدیث سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا اس ولایت کا؟ اس امامت کا انعام اس سے بہتر کیا ہوگا کہ صادق امام کہے کہ ہماری ولایت کا پانی ان کے خمیر میں استعمال ہوا۔ اب عزیزان گرامی جملہ کہنے کو دل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ کوئی وجود خارجی نہیں بلکہ امام کے جز کا نام ہے، امام کی سرشت کا نام ہے، امام کی فطرت کا نام ہے، امام کی خلقت کا نام ہے، اس لیے کہ خلقو من فاضل تینتنا کا تذکرہ ہے۔ تو اب اگر یہ شیعہ امام کی تینت سے ہوں، امام کی تینت فاضلہ سے ہوں، تو آپ کو قانون قدرت یاد ہے نا کہ جب اللہ نے آدم سے کہا کہ جنت جاؤ تو مجھ جیسے کسی مولوی نے اعتراض کر دیا کہ پروردگار یہ آدم جنت کیوں جا رہے ہیں؟ کبھی تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جنت میری، میں بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا مولوی کچھ نہ کرے اعتراض تو کر سکتا ہے نا، تو اعتراض کر رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے؟ نہ آدم نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج و زکوٰۃ، ہزاروں مرتبہ آپ یہ نکتہ سنتے ہیں نا، کیا کیا ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں پنجتن کے ناموں کی تعلیم دی ہے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، قاعدہ مل گیا نا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، نہ اس کی سنت تبدیل ہوتی ہے نہ تحویل ہوتی ہے کہ جو پنجتن کے ناموں کی تعلیم دے دے وہ جنت جاتا ہے۔ قاعدہ میں نے ذہن میں سیو کر لیا، کاپی کر لیا اس ذہن کے اندر۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا جب آدم بڑھنے لگے جنت کی طرف، آواز پروردگار ہے جنت میں جا رہے ہو اکیلے جاؤ گے؟ آدم نے کہا پروردگار کیا چاہتا ہے؟ کہا یہ حوا کیا کر رہی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر جا۔ کاش متوجہ ہو آپ، حوا جنت کے جانب جانے لگی۔ میں نے دوبارہ اعتراض کیا، پروردگار ابھی تو نے کہا تھا کہ آدم کو جنت دی ہے، پنجتن کے نام کی تعلیم کے صدقے یہ حوا جنت کیوں جا رہی ہیں؟ انہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، انہوں نے تو پنجتن کے نام کی تعلیم بھی نہ دی، یہ جنت کیوں جا رہی ہیں؟ سوال کیا، بولتے بہت ہو پڑھتے کم ہو۔ میں نے کہا پروردگار کیا پڑھوں؟ کہا تجھے معلوم ہے کہ حوا کون ہے؟ میں نے کہا آدم کی زوجہ کا نام ہے۔ کہ یہ تو رشتہ بتا رہا ہے، حقیقت حوا معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم حقیقت حوا کیا ہے۔ کہا سن، جب میں نے چاہا کہ آدم کا پتلا بنایا جائے، ملک کو زمین پہ بھیجا، زمین کی خاک کو جمع کیا، زمین کی مٹی آسمان پہ پہنچی، آدم کا پتلا بنایا گیا۔ جب آدم کا پتلا بن گیا کچھ مٹی باقی رہ گئی تھی، کچھ خاک فاضل صورت میں رہ گئی۔ میں نے اس خاک فاضل سے حوا کو بنایا، میں نے اس بچی ہوئی مٹی سے حوا کے وجود کو پے کرے وجود میں تبدیل کیا۔ کاش متوجہ ہو آپ، لہذا آج جو حوا کو حکم مل رہا ہے وہ حوا کی وجہ سے نہیں، آدم کا جز ہونے کی وجہ سے۔ آدم ہے کل، حوا ہے اس کل کا جز۔ میں نے کہا ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار جنت تیری، فیصلہ تیرا، تو چاہے کل کو جنت بھیج دے، چاہے جز کو جنت بھیج دے، مگر قانون ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ تیرے پاس ذہن نہیں ہے، تو ذہن کو بنانے والا ہے، مگر اپنے علم میں یہ بات محفوظ کر لے کہ اگر کل جنت جائے گا تو جز بھی جنت جائے۔ اے میرے پروردگار جب میدان محشر ہوگا، ہر طرف مایوسی، ہر طرف اداسی، سورج ٹوٹ چکا ہوگا، ستارے خاموش ہو چکے ہوں گے، سوالوں پہ سوال ہوں گے، مگر تو حکم دے گا علی تم جنت میں چلے جاؤ، فاطمہ تم جنت میں چلی جاؤ، حسن تم جنت میں چلے جاؤ۔ جب امام جعفر صادق سے کہا جائے گا آپ بھی جنت میں جائیے، تو اے میرے پروردگار امام کو اکیلے جنت نہ جانے دوں گا، امام کے پیچھے آ کر میں بھی اس جنت میں جانے کا دعوے دار ہوں گا، اس لیے کہ میں کوئی دوسرا وجود نہیں، امام کے قول کے صدقے رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا، صلوات بھیج دیں پر محمد۔ اے میرے پروردگار
یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ختم کیا میں نے مجلس کو کہ جب امام جائیں گے کوئی چونکہ جنت میں جائے گا، لہٰذا آپ جس کو بھی جنت میں جانے کا حکم دے دینا. آواز پروردگار آئی، نہ میری جنت چھوٹی ہے نہ میرا کرم مختصر، جس کو جانا ہو وہ جنت میں جائے. مگر یہ آدھی حدیث قدسی ہے، اس کے آگے بھی کچھ بیان ہوا کہ جائیں گے جنت شیعہ، مگر ہیں کون؟ کہ یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا. کہ یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ فطرت ہے، یہ وہ وجود ہے کہ جو ہماری طینت فاضلہ سے خلق ہوا. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غم میں مغموم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اب جو ان کی خوشی میں خوش ہو جائے، ان کے غم میں مغموم ہو جائے، وہ ان کا جز بھی کہلائے گا، ان کے صدقے میں جنت بھی جائے گا. تو جب قاعدہ معلوم ہو گیا ان کی خوشی میں خوش ہونے والا شیعہ ان کے غم میں مغموم ہونے والا شیعہ ہے، تو اب یاد رکھیں کہ اگر ان کے موقع ولادت پر فرش مسرت کو بچھا کر ہم ان کے دل کو خوش کرتے ہیں تو ہم ان کے شیعہ ہیں. ان کے غم میں صف عزا کو بچھا کر مغموم ہوتے ہیں تو ہم ان کے شیعہ ہیں. وہیں دوسری طرف قاعدہ آئے گا کہ اب اگر نمازوں کا پڑھنا ان کے دل کو خوش کرتا ہے تو ہماری نمازوں سے محبت ہماری شیعت کی علامت ہوگی. اگر نمازوں سے دوری ان کے دل کو رنجیدہ کر دے تو نمازوں سے دوری شیعت کی پہچان ہوگی. صلوات بھیج دیں بر محمد. لہذا عزیزان گرامی، شیعہ وہ ہے جو ان کی خوشی میں خوش ہو جائے، ان کے غم میں مغموم ہو جائے. اور ہم نے دیکھا یہ تاریخ میں کہ اہل بیت علیہ السلام ان کی خوشی میں شیعوں نے خوشیاں منائی، ان کے غموں میں غمی منائی. بلکہ ان کے غم میں نہیں، اپنا کوئی غم ہو جائے تو ان کی فرش غم کو بچھاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ان کو، کیونکہ جو مصیبتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں وہ کائنات میں کسی کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی. لہذا ملتا ہے کہ منصور دوانی کی جو مسلسل یہ دیکھ رہا ہے کہ امام علیہ السلام کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، قسم کھاتا ہے کہ امام کو قتل کر کے رہے گا. مدینہ کے حاکم حسن ابن زید کو حکم دیتا ہے امام کے گھر کو آگ لگائی جائے. تاریخ بتاتی ہے جس طرح سے علی کے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہونے والے مسلمان جمع ہوئے اور خانہ وحی کو آگ لگائی گئی. حسن ابن زید نے چند کارندوں کو بھیجا، رات کی تاریکی میں امام کے گھر کو آگ لگائی گئی. امام کا گھر جل کے جب راکھ ہونے لگا، صبح میں چند شیعہ امام کو پرسہ دینے کے لیے آئے، تسلیت کے الفاظ استعمال کرنے کے لیے آئے. امام ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں. امام آنسو بہا رہے تھے. جانے والوں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا یقیناً بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی. مولا مگر یہ غم تو ہمیشہ ہوتے آئے ہیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اس سے زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں. امام کا جواب سنیے، رونے کے لیے کافی ہوگا. امام نے کہا میرا گھر جل جائے یہ مجھے گوارا تھا، مگر مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب میدان کارزار میں حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، شام غریبہ کا منظر آیا، حسین کے خیموں میں آگ لگائی گئی. کل رات جب میرے خیمے میں آگ لگی یقیناً میں پریشان تھا، مگر گھر کی جو مستورات تھیں ان کے سروں پہ پردہ تھا، پردہ محفوظ، گھروں سے نکلی، اپنی جانوں کو بچا لیا. مگر ہائے میدان کربلا عابد بیمار میرا جد دیکھ رہا تھا. زینب اولیاء مقام ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھی. کیسے امام نے گوارا کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ. میدان کارزار کو یاد کیا. امام کی یہ سنت تھی کہ جب بھی موقع ملتا کربلا کو یاد کرتے تھے. لہذا جب دنیا سے جانے لگے وصیتیں کی. ایک وصیت یہ ہے میرے جانے کے بعد 10 برس تک میرا غم کیا جائے، میرے مصائب سنائے جائیں. اے میرے مولا کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے مصائب سنائے جائیں؟ کہا اس لیے جب میرا غم ہوگا کربلا والوں کا غم یاد آئے گا. جب میری مصیبتیں بیاں ہوں گی عابد بیمار کی مصیبت بیاں کر دی جائے گی. لیجئے زہر دیا گیا، امام دنیا سے چلے گئے. حکومت نے حکم دیا ارے قیمتی کفن پہنایا جائے. مدینے میں حکم
حکم دیا گیا بازاروں کو بند کر دیا جائے. امام کا جنازہ اٹھا, بڑی شان سے اٹھا. میں کہوں گا مولا زہر دغا سے شہید, مگر کم از کم جنازہ اٹھا, قیمتی کفن بھی ملا. مگر جب 11 محرم کو عابد بیمار میدان کارزار سے حسین کے پابال لاشے کو دیکھا, مدینے کا رخ کیا, صلی علیک ملک السما ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. اے میرے نانا مصطفیٰ, آپ کا حسین مظلوم اپنے خون میں نہایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. ماتم حسین. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو, چاہے مشکی داچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا, تیرے بازو ہے جدا مجھ تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر, کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا, اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی, تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم, ریت پر جلتی
لینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا قاضی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا قاضی کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پا تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ قاضی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ قاضی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کاج گئے خوف شاشا ہاکا سے آئے خیموں میں شقی تو سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی عمران کہاں اور زلدان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک و ابیک السلام علیکم وعلا امک و اخیک السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایہا المدفون بأرض طوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسأل اللہ تعالی مخرجک
وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. نعرہ حیدری